اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 3 کا ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے کوئی 3-4 رکوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی رسول آئے ان میں بعض کے اللہ تعالیٰ نے بعض پر درجات کو بلند کیا۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کے مرتبے بلند ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم دوسرے رسولوں کی طرح آئے، نشانیاں لے کر آئے، روح پاک کی ان کو طاقت ملی۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھا لیا تو اس کے بعد قوم جو ہے نا وہ بعد میں بٹ گئی۔ ان میں سے کوئی لوگ نیک رہ گئے اور کئی لوگ منکر ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے یہ اپنی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ موت سے قبل خرچ فی سبیل اللہ کرتے رہو۔ خرچ فی سبیل اللہ کا انکار جرم ہے۔ خدا کے بن بندگی نہیں، وہ زندہ و تابندہ ہے، قائم کرنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے اور سامنے اور پیچھے سب جاننے والا ہے۔ اس کے بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اپنے علم میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کی کرسی زمین و آسمان ہے اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ دین کی بات میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ منکر اور مفسد لوگ بے راہ ہیں۔ اہل ایمان جو ہے نا وہ مضبوط رشتے میں جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے مضبوطی سے وہ دین کو تھامنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جاننے والا ہے۔ اہل ایمان کو روشنی میں نکالتا ہے، شیطان اجالے سے اندھیرے کی طرف بلاتا ہے، اور اگر کوئی دوزخ میں چلا گیا تو وہ پھر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اے لوگو، تم نے دیکھا نہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کیا جھگڑا کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ تو تب جو ہے نا وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کو جواب نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک شخص نے دیکھا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، وہ جا رہے تھے کہ ایک بستی کو دیکھا کہ بستی جو ہے نا وہ بستی کوئی پرانی سی بستی دیکھی، سوچا کہ ادھر کبھی لوگ رہتے ہوں گے، پھر یہ کبھی زندہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زندہ کروں گا، تو یہ کس طرح زندہ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص نے تباہ شہر دیکھا، سوچا اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، پھر وہ 100 برس مرا رہا۔ اس کے بعد اٹھایا، پوچھا کتنی دیر گزری؟ بولا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ کہا کہ کھانے کی طرف دیکھ، کہ کھانا بالکل ٹھیک تھا۔ کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، تو اس کی ہڈیاں بھی بالکل سفید ہو چکی تھیں۔ پھر اس کے سامنے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور گدھا اس کے کھڑا ہو گیا، تو ان کو بھی یقین آ گیا کہ میرا گدھا اگر زندہ ہو گیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا۔ آگے بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے یقین نہیں؟ اس نے کہا یقین تو ہے، دل کا اطمینان چاہیے۔ تو فرمایا کہ 4 مڑنے والے پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پیار محبت سے آواز دیا کر، تیرے پیچھے پیچھے وہ آئیں، پھر ان کو ایسا کر کاٹ کے ان کی بوٹیاں کر کے تو یہ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دے، پھر ان کو آواز دینا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر ان کو آواز دی تو وہ سارے اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح میں زندہ کرتا ہوں، اس طرح سے میں زندہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جان لو کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ فی سبیل اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا جو ہے نا ایک دانہ بوتے ہیں تو اس میں سے پودا نکلتا ہے تو کتنے سارے سٹے لگتے ہیں، اس کو کتنی ساری جو ہے نا وہ دانے بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ گنجائش والا ہے، آگے جو ہے نا وہ معاوضہ بڑھا کے ملے گا۔ کہا کہ یہ جو خرچ فی سبیل اللہ کر کے احسان نہ جتائے کوئی بھی،
جو احسان نہ جتائے تو پھر اس کو کوئی ڈر نہیں غم نہیں، یعنی کہ اس کی نیکی قائم رہتی ہے۔ اگر احسان جتائے پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اچھی بات اور درگزر کیا کرو، تانوں جو ہے نا تانے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، بے پرواہ ہے۔ اہل ایمان لوگوں کو ستا کر اپنی خیرات ضائع نہ کرو۔ اگر بار بار کسی کو کہے میں نے تیرے ساتھ نیکی کی، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی، تیرے ساتھ بار بار، تو وہ خیرات ضائع ہو جاتی ہے، یہ پھر دکھاوا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال پتھر پر پانی ہے، اس کو فائدہ کوئی نہیں، منکروں کو راہ نہیں۔ خرچ فی سبیل اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے باغات پر بارش ہوتی ہے، اس سے دگنا پھل اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لاتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ باغ بہترین رہے یا پھر جل کر ختم ہو جائے۔ یہ منکر جو ہے نا منکروں کے لیے یہ آیات ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرو، خرچ فی سبیل اللہ کرو، تو اس کو بار بار تنگ نہ کرو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اجر جو ہے نا وہ بہت زیادہ دے گا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔